ہمارا ٹاپک ہے پروسیس ڈسکرپشن اینڈ کنٹرول۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پروسیس کیا ہوتا ہے، جو کہ ہم آلریڈی پیچھے لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں ساتھ ساتھ آپ کے بلیٹس کے اندر پوائنٹس موجود ہیں، میں ساتھ ساتھ آپ کو ڈسکس کرتا جاؤں گا۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس پروسیس جو ہوتا ہے وہ پروگرام ان ایگزیکیوشن ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جتنے بھی سسٹم ہیں وہ سارے کے سارے ملٹی پروگرام سسٹم ہیں۔ ہم ایک ٹائم کے اندر ملٹیپل پروسیسز کو اپنے سسٹم کے اوپر رن کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس کے اندر دیکھا تھا کہ پروسیسر جو ہے اس کے اندر ڈفرینٹ رجسٹرز جو ہیں وہ پروسیس کو اسموتھلی ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ہیپوتھیٹیکل مشین کے اندر اس چیز کو ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے اس کے اندر دیکھا تھا کہ ڈفرینٹ جو رجسٹرز ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ ہمارا پروسیس جب بھی جو ہے وہ ان ایگزیکیوشن ہوتا ہے، تو جتنا میکسیمم جو ہے وہ پروسیسز آپ کے سسٹم کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، اتنا ہی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ میکسیمم یوٹیلائز ہو رہا ہے۔ اور جتنا ہمارا سسٹم میکسیمم یوٹیلائز ہوتا ہے، اسی حساب سے جو ہے وہ ہمارا سسٹم ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پرفارمنس جو ہے اس کی بیسٹ کنسیڈر کی جاتی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس پروسیسز کو جب بھی رن ہونا ہوتا ہے تو ہر پروسیس کو چلنے کے لیے کسی نہ کسی ریسورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ وداؤٹ ریسورس جو ہے ہم کسی پروسیس کو نہیں چلا سکتے۔ تو ڈفرینٹ ریسورسز ہیں ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہیں، آئی او ریسورسز ہیں جو کہ ڈفرینٹ پروسیسز کے اندر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ پروسیسز کے اندر جو ہے وہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہو جاتی ہے، تو اور پروسیسز ہمارے پاس زیادہ آ جاتے ہیں، تو سم ٹائم ہم کہتے ہیں جی ہماری ڈیڈ لاک اسٹیٹ کے اوپر چلا گیا ہے۔ وہ ہم فردر آنے والے لیکچرز کے اندر اس کو پڑھیں گے کہ ڈیڈ لاک کیا ہوتے ہیں۔ تو موسٹلی جو ہے وہ ڈیڈ لاک سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پروسیسز جو ہوتے ہیں سم ٹائم کچھ شیئریبل ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ شیئریبل نہیں ہوتے۔ اٹ مینس کہ کچھ ایسے ریسورسز بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جو کہ صرف اگر کوئی ایک پروسیس کے پاس وہ ریسورس موجود ہے تو نیکسٹ جو ہے وہ پھر اگر کسی پروسیس کو چاہیے ہوتا ہے تو ویٹنگ اسٹیٹ کے اوپر چلا جاتا ہے۔ کچھ ایسے پروسیسز جو ہیں ایسے ریسورسز موجود ہوتے ہیں جو کہ شیئریبل نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایک پروسیس کے پاس وہ ریسورس موجود ہے تو کوئی دوسرا پروسیس جو ہے اس کے لیے ریکویسٹ ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ڈفرینٹ ہمارے پاس پروسیس سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ یہاں پہ بھی ٹرمز ہیں۔ آگے ہم کچھ پوائنٹس کو ڈسکس کرتے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف جاتے ہیں، جو کہ آلریڈی ہم اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہمارے پاس کمپیوٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہماری جتنی ورکنگ جو ہے وہ ہمارے سسٹم کے اوپر وہ ڈفرینٹ پروسیسز جب بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں ڈفرینٹ آئی او ڈیوائسز کی ضرورت ہوتی ہے، ہارڈ ویئر ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے، سافٹ ویئر ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایک کمپلیٹ کمپیوٹر سسٹم جو ہے، ہم جیسے آلریڈی پریویس لیکچرز کے اندر پڑھ چکے ہیں، کچھ کمپوننٹس کے اوپر کنسسٹ کرتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس جو موسٹ امپورٹنٹ جو ہے کمپوننٹ ہے اس کے اندر پروسیسر آ جاتا ہے، جیسے ہمارے پاس ریم آ جاتی ہے، آئی او ماڈیول ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا۔ ہمارے آپریٹنگ سسٹم کا جو بگ چنک ہے وہ ہمارے ڈفرینٹ آئی او ماڈیولس کو جو ہے وہ مینیج کرنے کے اندر جو ہے وہ صرف ہو جاتا ہے۔ تو موسٹلی ہم ڈفرینٹ جو ہیں وہ پروسیسز کو جب بھی چلاتے ہیں تو یہ جتنے بھی ہم کمپوننٹس کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں، جیسے پروسیسر ہے، مین میموری ہے، یا آئی او ڈیوائسز ہیں، یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی وے کے اندر پروسیس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب پروسیس کے اندر کسی نہ کسی وے کے اندر جو ہے یہاں پہ انوالو ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہم جب بھی کسی پروسیس کو سٹارٹ کرتے ہوتے ہیں تو ہمیشہ ہم ان کو ڈیوائس کے تھرو اس کو انسٹرکشن دیتے ہیں، پروسیسر جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اور جب پروسیسر کو ایگزیکیوشن کی طرف تو جاتا ہے تو پھر اس کو کسی نہ کسی ریسورس کی وہاں پہ ضرورت پڑ جاتی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم نے لاسٹ ٹائم ڈیفینیشن بھی پڑھی تھی، آپ لوگوں کو پھر ایک دفعہ یہیں پہ میں پھر بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پروسیس جو ہوتا ہے وہ پڑھا تھا کہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، ایک پروگرام ہوتا ہے، اور ایک پروسیس ہوتا ہے۔ سافٹ ویئر کو جب ہم انسٹال کرتے ہیں سسٹم میں، پروگرام ہوتا ہے، جب ہم اسی پروسیس پروگرام کو چلا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایز اے پروسیس۔ تو یہاں پہ ڈفرینٹ جو ہے وہ پوائنٹس کے اندر یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ ہمارا پروسیسر جو ہے وہ بیسیکلی مین جو ہے وہ ایکٹر ہے پروسیسنگ کے اندر، کیونکہ ساری ہماری ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ پروسیسر جو ہے اس کے اندر پرفارم کر رہا ہوتا ہے، اور ہمارا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے پروسیسر کو کہ وہ ملٹیپل پروسیسز کو جو ہے وہ سیم ٹائم کے اندر سسٹم کے اوپر چلا سکتا ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی آپریٹنگ سسٹم ہے یہاں پہ وہ ملٹی پروسیسر سسٹم ہے، اور ملٹی پروگرام سسٹم بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ملٹیپل پروسیسز کو جو ہے ہم سیم ٹائم کے اندر اپنے سسٹم کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں۔ بٹ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ملٹیپل پروسیسز کو سسٹم کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ ڈاٹا کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اٹ مینس کہ اگر ہمارے پاس ملٹیپل پروسیسز جو ہیں وہ سسٹم کے اوپر رن ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو کوئی پروسیس جو ہے وہ کسی دوسرے پروسیس
کو ڈسٹرب نہیں کرتا. کوئی پروسیس جو ہے وہ کسی دوسرے پروسیس کی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو نہیں ہوتا. ہر پروسیس جو ہے وہ اپنے اسپیسیفک ایریا کے اندر وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے. جیسے ہم نے ریم کے اندر دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی پروسیس کو ہم چلاتے ہیں وہ کسی ریم کے ایک پارٹیکولر پورشن کے اندر وہاں پہ لوڈ ہو جاتا ہوتا ہے. تو وہاں پہ کسی قسم کی جو ہے وہ کسی اور پروسیس کی انٹرفیرنس وہاں پہ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ آگے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ پوائنٹس کو پروسیس سے ریلیٹڈ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. آپ لوگ کو اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا. اس کے علاوہ یہاں پہ لکھا ہوا ریسورسز آر میڈ اویلیبل ٹو ملٹیپل اپلیکیشنس. ریسورسز جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ اپلیکیشنس کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. اور ہمارا پروسیسر جو ہوتا ہے سم ٹائم اگر ہمارے پاس ملٹیپل پروسیسز چل رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم نے سافٹ ویئر کو ڈیفائن کیا تھا کہ ہمارے پاس سسٹم سافٹ ویئر ہوتے ہیں اور اپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس ڈفرینٹ پروسیسز جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ اپلیکیشن سافٹ ویئر کے اوپر رن کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے پروسیسز موجود ہوتی ہیں جس کو ہم ود دی ہیلپ آف ڈفرینٹ اپلیکیشن سافٹ ویئر اس کو چلا رہے ہوتے ہیں, رن کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا پروسیسر جو ہے وہ کیونکہ ملٹی ٹاسکنگ ہے, ملٹیپل پروگرام کو سملٹینیسلی وہاں پہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے, تو سوئچ کر رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ جو ہے وہ پروگرامس کے اندر اپنی پروسیسنگ کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر رہا ہوتا ہے, پروسیسنگ کو جو ہے اس کے اندر انوالو کر رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ ملٹیپل اپلیکیشنس کے درمیان, پروسیس کے درمیان. اس طرح سے پروسیسر جو ہے ہمارے ڈفرینٹ آئی او ڈیوائسز کو جو ہے وہ ایفیشینٹلی وہاں پہ یوز کر سکتا ہے. تو اس کے بعد کچھ پروسیس ہیں. پروسیس کنٹرول بلاک ہے. یہ جو ہمارے پاس پروسیس کنٹرول بلاک ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اگر فزیکلی ہم اس کو ڈسکس کرتے تو بہت زیادہ اچھا ہوتا. چلیں اس کو ہم تھوڑا تھوڑا ڈسکس کرتے جاتے ہیں. ہم جب بھی کوئی پروگرام سٹارٹ کرتے ہوتے ہیں اپنے سسٹم کے اوپر, جنرل پہلے میں اس کو ڈسکس کر لیتا ہوتا ہوں. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ ایک ہمارا پروگرام ہے سسٹم کے اندر وہ 5 منٹ کا ہے, ایک پروگرام ہے وہ 20 منٹ کا ہے, ایک پروگرام ہے وہ 1 گھنٹے کا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے یہ ساری پیچھے سٹوری پڑھی کہ وہ ریم کے اندر جاتا ہے, کسی ایک سیل کے اندر وہاں پہ جا کے لوڈ ہو جاتا ہے اور پروسیسر جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے ریم کی یہ بھی پراپرٹیز پڑھی تھیں کہ ہمارے پاس ریم جو ہے وہ سارے کے سارے ڈاٹا کو ایز اے ہول نہیں لیتی, بلکہ وہ ڈفرینٹ جو اس کے اندر جو ایم بیز ہوتی ہیں یا بائٹس کے فارم کے اندر ڈاٹا ہوتا ہے وہ اسی فارم کے اندر وہاں پہ لے رہی ہوتی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ جب بھی کوئی پروسیس کو ہم چلاتے ہیں تو ہمارا پروسیس کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے کسی پروسیس کا. اوکے, ایک ویڈیو ہے وہ 5 منٹ چل رہی ہے تو پروسیسر, آپ کے پروسیسر کو سم ٹائم جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کا پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ پروسیس جو میرے پاس ہے یہ 5 منٹ کا ہے, یہ پروسیس جو ہے یہ 10 منٹ کا ہے, یہ 30 منٹ کا ہے, یا 20 منٹ کا ہے. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ پروسیس چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ پروسیس کو درمیان میں روک دیتے ہیں, درمیان میں اسٹاپ کر دیتے ہیں اور آپ اس پروسیس سے کسی دوسرے پروسیس کی طرف سوئچ کر دیتے ہیں. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس پروسیس کو بھی چلا رہے ہوتے ہیں, ایک اور ساتھ بھی پروسیس چل رہا ہوتا ہے. اگر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے آپ کسی پروسیس کو ٹیمپریری طور پہ بلاک کر دیتے ہیں اور کسی ایک نئے پروسیس کو وہاں پہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں, تو پھر آپ جیسے دوبارہ اسی پروسیس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی اسٹیٹ وہیں سے چلتی ہے جہاں سے آپ نے اس کو اسٹاپ کیا تھا. تو پروسیسر کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ اتنا پہلے آلریڈی چل چکا ہے اور اتنا پہلے بچا ہوا ہے. تو ہمارے جب بھی ہم پروسیس کو ڈسکس کرتے ہیں تو پی سی بی پروسیس کنٹرول بلاک کا جو ہے ہمیشہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول اس کے اندر ہوتا ہے. پی سی بی ایکچولی جو ہے وہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے جس کے اندر کسی بھی پروسیس سے ریلیٹڈ جو کمپلیٹ انفارمیشن ہوتی ہے وہ پروسیس کنٹرول بلاک کے اندر موجود ہوتی ہے. پروسیس کنٹرول بلاک بیسیکلی جو ہے وہ ڈفرینٹ پروسیس کے اندر ڈفرینٹ جو ہمارے پاس فنکشنز ہیں, ڈفرینٹ پراپرٹیز ہیں, اس کا ٹائم ہے, اس کا ڈیوریشن ہے, اس کو کون سے رجسٹرز چاہیے, اس کو کون سے ریسورسز چاہیے, کتنی دیر وہ چلے گا, اس کے اندر کتنی پروسیس کی جو ہیں وہ اسٹیٹس موجود ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پروسیس کنٹرول بلاک کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو ایکچولی پروسیس کنٹرول بلاک جیسے ہی ہم کسی بھی پروسیس کو چلاتے ہیں تو پروسیس کنٹرول بلاک سب سے پہلے پروسیسر جو ہے وہ اس کو ایکسیس کرتا ہے. پروسیس کنٹرول بلاک ہم کہتے ہیں کہ ہر پروسیس, کوئی بھی آپ سسٹم کے اوپر اس کو کریٹ کرتے ہیں کسی بھی پروسیس کو, ہر پروسیس کا ایک پی سی بی ہوتا ہے. اور جیسے آپ اس کو جو ہے وہ چلاتے ہیں کسی بھی پروسیس کو ریم کے اندر لوڈ ہوتا ہے تو پروسیسر کے پاس ساری کی ساری انفارمیشن اس پروسیس سے ریلیٹڈ تھرو پروسیس کنٹرول بلاک جو ہے وہ اس کے پاس وہاں پہ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد فردر ہمارا پروسیسر جو ہے جیسے جیسے اس کو ایگزیکیوٹ کرتا جاتا ہے پروسیس کنٹرول بلاک سے اس کو انفارمیشن جو ہے کمپلیٹلی ملتی جاتی ہے. ٹھیک ہے.
تو ہم نے فردر اس کے اندر پھر یہاں پہ تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، کیونکہ بک ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو پھر تھوڑا سا انہوں نے پھر پروگرام پروسیس کو یہاں پہ ڈیفائن کیا ہے کہ پروگرام ان ایگزیکیوشن ہے، اور پروگرام جو ہے ہم اپنے سسٹم کے اوپر اس کو چلاتے ہیں۔ تو اس کے کچھ جو ہے وہ پوائنٹس ہیں یہاں پہ ڈسکس کرنے والے ہیں، جس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس کسی بھی پی سی بی کے اندر جو ہے وہ کچھ یہاں پہ جو ہے وہ پوائنٹس موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آئیڈینٹیفائر ہے۔ آئیڈینٹیفائر کیا ہوتا ہے کہ ایک یونیک آئیڈینٹیفائر ہر پروسیس، جتنے بھی ہمارے پاس سسٹم کے اندر پروسیسز موجود ہوتے ہیں، اسپیسیفک پروسیس کوڈ ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ہم پروسیس کو سٹارٹ کرتے ہیں وہ لوڈ ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کا کہ جب ہم ہائپوتھیٹیکل مشین کو ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے پروسیس کو وہاں پہ لوڈ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ہم نے ایک چیز کو جو ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ہر ریم کے سیل کا ایک ایڈریس موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو جب بھی ہم کسی پروسیس کو وہاں پہ لوڈ کرتے ہوتے ہیں تو اس کو کسی اسپیسیفک سیل کے اندر جیسے لوڈ ہوتا ہے تو ہر سیل کا پھر ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے، کسی ایک پارٹیکولر سیل میں کوئی دوسرا پروسیس نہیں آ جاتا۔ آپ لوگوں نے مائنڈ میں یہ بات رکھنی ہے کہ ہم اب پروسیس کو ڈسکس کر رہے ہیں، ریم کو ڈسکس نہیں کر رہے، کہ وہ پروسیس جو کہ لوڈ ہوا ریم کے اندر، پی سی بی کے پاس، پی سی بی جو ہے اس پروسیس سے ریلیٹڈ، اس کا مطلب ہے اس پروسیس سے ریلیٹڈ کمپلیٹ انفارمیشن جو کہ پی سی بی کے اندر موجود ہے وہ کیا کیا چیز ہے، کہ سب سے پہلے کیا ہے اس کا یونیک آئیڈینٹیفائر ہے۔ ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی آپ کسی پروسیس کو چلاتے ہیں، آپ کے کسی بھی اسٹوریج میڈیا کے اوپر ہم مشین سائیکل کو پڑھ چکے ہیں، ہم پروسیس کو فیچ کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کا کوئی نہ کوئی یونیک آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے جو کہ آپ کے سسٹم کے اندر موجود ہے۔ کوئی بھی پروگرام جب آپ اس کو چلاتے ہیں وہ ایک پروسیس بن جاتا ہے، تو ہر پروسیس کا ایک یونیک آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے جو کہ اس پروسیس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور بتاتا ہے کہ یہ ادر جتنے بھی پروسیسز اور سسٹم کے اندر موجود ہے اس سے ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی آپ کسی پروسیس کو سٹارٹ کریں گے تو پروسیسر کے پاس جب سب سے پہلی انفارمیشن جائے گی تھرو پی سی بی، وہ اس کا آئیڈینٹیفائر ہوگا کہ یہ پروسیس ہم یہاں پہ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پروسیس کی اسٹیٹس آتی ہیں۔ آج ہم اسٹیٹس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو پروسیس ہے اس کے اندر کتنی اسٹیٹس ہیں۔ اسٹیٹس کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں موسٹلی 5 اسٹیٹس ہیں، 6 اسٹیٹس، 6 اسٹیٹس، 7 اسٹیٹس، 2 اسٹیٹس بھی ہوتی ہیں، ابھی ہم سب کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس پروسیس کے اندر کتنی اسٹیٹس ہیں۔ جیسے ہم فار ایگزامپل اسٹیٹ کہتے ہیں کہ پروسیس، جب بھی کوئی ایک پروسیس سٹارٹ کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ نیو اسٹیٹ کے اوپر جاتا ہے، نیو سے پھر وہ ریڈی کے اوپر جاتا ہے، ریڈی سے پھر وہ رننگ کی طرف جاتا ہے، رننگ سے سم ٹائم ہم اس کو ٹیمپریری طور پہ سٹاپ کر دیتے ہیں، وہ ویٹنگ پہ چلا جاتا ہے، ویٹنگ سے پھر وہ ریڈی کی طرف جاتا ہے، ریڈی سے پھر وہ رننگ کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ اسٹیٹس جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں۔ ہم ان اسٹیٹس کو ابھی آج کے لیکچر کے اندر ہی ڈسکس کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے پروسیس کے اندر اب دیکھیں یہاں پہ ابھی میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ ہر پروسیس کا ایک پی سی بی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا پروسیس بھی اگر کچھ کے بیز کا، ایم بیز کا پروسیس بھی موجود ہے تو اس کے اندر بھی یہ ساری کی ساری انفارمیشن وہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیڈینٹیفائر کے بعد جو سیکنڈ چیز یہاں پہ آ جاتی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہے اسٹیٹ، کہ اس اب پروسیسر کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پروسیس لوڈ ہوا ہے ریم کے اندر اس کے اندر کتنی اسٹیٹس ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، پریورٹی لیول ہے۔ ہم نے کچھ اس کو ڈسکس کیا تھا، فردر اس کا کمپلیٹ چیپٹر ہے، ہوپ فلی نیکسٹ کلاس کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے۔ پریورٹی کا مطلب ہے کہ جو پروسیس وہاں پہ چلایا گیا ہے اس کا پریورٹی لیول کیا ہے، کیا وہ ہم نے انٹرپٹس کے اندر جیسے پڑھا تھا کہ وہ ہائیسٹ پریورٹی کے اوپر ہے، لویسٹ پریورٹی کے اوپر ہے، یا کس پریورٹی کے اوپر موجود ہے۔ تو پروسیسر جیسے اس کو پی سی بی کو دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پروسیس جو ہے جو ابھی لوڈ ہوا ہے اس کا پریورٹی لیول کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فردر ہم نے ہائپوتھیٹیکل مشین کے اندر جیسے پروگرام کاؤنٹر کو ڈسکس کیا تھا، ہمارے پاس پروگرام کاؤنٹر اس کے اندر نیکسٹ انسٹرکشن سیکوینس انسٹرکشنز کیونکہ وہاں موجود ہوتی ہیں اس کو فیچ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد میموری پوائنٹر ہے جس کے اندر ہر پروسیس کا ایک اسپیسیفک کوڈ اور اس پروسیس کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس پروسیس کو ایسوسیٹڈ ہوتا ہے وہ سارا اس کے اندر اس کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ کانٹیکسٹ ڈیٹا ہوتا ہے، اس کا مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی اس پروسیس کو ضرورت ہوتی ہے ڈفرینٹ رجسٹرز کی اس کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے، اس سے ریلیٹڈ اس کی ساری انفارمیشن موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس یہاں پہ انفارمیشن موجود ہوتی ہے وہ آئیو اسٹیٹس کی انفارمیشن موجود ہوتی ہے۔ آئیو اسٹیٹس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کرنٹلی ابھی پارٹیکولر پروسیس لوڈ ہوا ہے اس کو چلانے کے لیے کون سے ڈیوائسز کی ضرورت ہے، کون سے ریسورسز کی ضرورت ہے۔ تو وہ سارے کے سارے ریسورسز، اب فار ایگزامپل آپ ایک ویڈیو چلاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے پی سی بی کے اندر یہ چیز وہاں پہ مینشن ہوگی کہ اس کو اسپیکر چاہیے چلانے کے لیے، ٹھیک ہے۔
تو ریسورس اس کے علاوہ اس کے اندر یہ بھی چیز مینشن ہوتی ہے کہ ہمارے پاس آئیو اسٹیٹس کے اندر موسٹلی آئیو ڈیوائسز، ہم انسٹرکشن تو دیتے ہیں سسٹم کو، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جو ہے اس کو چلانے کے لیے جیسے ہم نے ابھی وی ایل سی کی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ کوئی پروسیس چلاتے ہیں کوئی اور، تو آپ کو جس ریسورس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے پی سی بی کے اندر آلریڈی موجود ہوتی ہے، اور آپ کا پروسیسر اس سے وہاں سے انفارمیشن لے لیتا ہے کہ ایکچولی اس کو کون سی جو ہے وہ ریسورس کی ضرورت ہے، یا جو ہے آپ کو ڈیوائس کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اکاؤنٹنگ انفارمیشن ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جیسے میں اسٹارٹ کے اندر آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹائم سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے، ٹائمنگ، جیسے آپ دیکھتے ہیں آپ ایک ویڈیو کو چلاتے ہیں نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے جی 5 منٹ کی ہے، آپ ایک اور ویڈیو کو چلاتے ہیں نیچے مینشن ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس 2 گھنٹے کی ہے، وہ ساری کی ساری انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ وہ ساری کی ساری انفارمیشن پی سی بی جو ہے اس کے پاس موجود ہوتی ہے اکاؤنٹنگ انفارمیشن کے اندر، کہ اس پروسیس کو چلانے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ پروسیس کو ٹیمپریری طور پہ وہاں پہ اسٹاپ کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اگین اگر آپ اس کو چلاتے ہوتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن وہاں پہ موجود ہوتی ہے کہ اتنا آپ کے پاس پروسیس چل چکا ہے۔ اگین جب اس کو چلاتے ہیں تو پی سی بی ہی انفارمیشن جو ہے اس کو پرووائڈ کرتا ہے کہ اتنا پروسیس چل چکا تھا، اتنے اس کے بلاکس ہیں وہ بھی ریمیننگ ہیں۔ اکاؤنٹنگ انفارمیشن جو ہے اس طرح سے اس کے اندر کمپلیٹ انفارمیشن موجود ہوتی ہے۔